بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ اللہ کرے کہ آپ کی ہر صبح خوشگوار رہے اور آپ کا سارا دن اس خوشگوار اثرات کے اندر رہے۔ ناظرین، بہت سے اہم موضوعات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی جا سکے۔ یہ موضوعات ایسے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کی بناوٹ کے لیے اور ہماری سوسائٹی کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو تیار کروا کے کالجز کی طرف روانہ کرتے ہیں، اسکولوں کو بھجواتے ہیں، یونیورسٹیز میں بھجواتے ہیں۔ بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ معاشرے کے لیے ایک بہترین اور کارآمد انسان بنے۔ ہمارا بچہ سوسائٹی کے لیے وہ انسان بنے کہ جو سر تاپا خیر ہو اور شر سے پناہ مانگے اور معاشرے کو بھی شر سے بچائے۔ اور جب ہم یہ سوچتے ہیں تو پھر ہم اپنے بچوں کو اخلاقی، تعلیمی اور تربیتی مراکز میں بھجواتے ہیں۔ ہماری سیریز چل رہی ہے یونیورسٹیز میں نظام تعلیم کیسا ہو، نصاب تعلیم کیسا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان موضوعات پر بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک بچے کو معاشرے کے لیے ایک بہتر سے بہتر انسان کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ موضوع دیگر موضوعات کی طرح انتہائی اہم ہے۔ اسکولوں میں بچوں کو تعلیم تو دی جاتی ہے، انہیں بہترین پیشہ ور انسان بنایا جاتا ہے تاکہ وہ سوسائٹی پر بوجھ نہ بنیں اور ایسے انسان بنیں کہ وہ لوگوں کو دینے والے بن جائیں، لوگوں سے لینے والے نہ ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بچہ ایک ایسا انسان بھی بننا چاہیے کہ صحت کے حوالے سے وہ ٹھیک ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بچہ ایک ایسا انسان بھی بننا چاہیے کہ وہ جب بات کرے تو اس کے اندر خود اعتمادی رچی بسی ہوئی ہو۔ وہ بچہ جب سوسائٹی میں کھڑا ہو کر بات کرے تو اس کے پیچھے علم اور تحقیق ساری جھلک رہی ہو۔ تو آج ہمارا موضوع ہے کہ تعلیمی جو ادارے ہیں ان کے اندر جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، بہت سے لوگوں نے غیر نصابی سرگرمیاں سمجھتے ہیں۔ یہ جو غیر نصابی سرگرمیاں تو بہت غلط لفظ ہے۔ ہم نصابی سرگرمیاں ہوتا ہے کہ یہ نصاب کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی ہیں اور اس پر بات ہونی چاہیے۔ آج لیکن یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر رشید احمد صاحب۔ یہ پروفیسر ہیں سائل اینڈ کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیاتی تبدیلیاں، اس کے حوالے سے یہ یونیورسٹی آف ہری پور میں پڑھاتے ہیں۔ وہاں کی جو اسٹوڈنٹ سوسائٹی ہے اس کے اندر بڑے متحرک ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہماری دوسری مہمان ہیں ڈاکٹر فضہ مانور خان صاحبہ، اور یہ رفاع یونیورسٹی میں ہیں، گورنمنٹ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ اور ہماری تیسری مہمان ہیں ڈاکٹر افشین کاشفہ صاحبہ، یہ لیکچرر ہیں نمل میں، نمل نیشنل یونیورسٹی فار ماڈرن لینگویجز، اکثر لوگ اس کو بھی نمل یونیورسٹی پڑھتے ہیں تو یونیورسٹی اس کے اندر موجود ہے۔ تو آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے بات کروں گا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانا ہے اور سوسائٹی کو بہتر بنانے کے جو مراکز ہیں وہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، کیونکہ یہیں سے لوگ نکلتے ہیں، یہ فیوچر کے اندر مستقبل میں جا کے معاشرے کو بہتر بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سوسائٹی میں وہ کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں، کیونکہ اختیار ان کے پاس ہوتا ہے، جب بھی جابس پہ جائیں گے تو پڑھے لکھے لوگ ہی جابس پہ جائیں گے۔ وہ لوگ جو تعلیم نہیں حاصل کر سکے، میں نے دیکھا بہت شاندار زندگیاں وہ بھی گزار رہے ہیں، بہت صاف ستھرے ہیں، ان کے پاس اپنی ایک تہذیب ہے۔ لیکن یہ جو پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں، یہ جب جاتے ہیں مختلف اداروں میں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ تباہی میں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے کیونکہ تعلیم تو ان کے پاس ہے، تہذیب نہیں ہے۔ تو یہ جو تعلیمی اداروں میں ہم نصابی سرگرمی، یہ اصل میں تہذیب کی بھی ایک راہ جو ہے ان کو دکھلاتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یونیورسٹی آف ہری پور کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں؟ تھوڑا سا بتائیں نا، آپ کی یونیورسٹی بچوں کو کیسے تربیت فراہم کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سر۔ اس بارے میں ہماری یونیورسٹی ایکچولی اسٹیبلش ہوئی ہے 2012 میں۔ اس سے پہلے یہ ہزارہ یونیورسٹی کی ایک کیمپس تھا۔ الحمدللہ جب سے یہ یونیورسٹی بنی ہے تو ہم 7-8 انٹرنیشنل کانفرنس کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس انٹرنیشنل کانفرنس میں ہمارے وائس چانسلر صاحب جو پہلے گزرے ہیں، جو ابھی گزرے ہیں، وہ ایک چیز کو ضرور ایڈ کرتے تھے کہ اس کے اندر کوئی کلچرل ایونٹس آپ ضرور ڈالیں۔ اچھا، صحیح۔ یعنی کلچرل ایونٹس وہ پوائنٹ ہوتا ہے، یعنی آپ کو وہ پلیٹ فارم دیتا ہے جس پہ ایک بچہ اپنے اندر جو ہوتا ہے اس کے اندر، دیکھیں میں کلچر کو اس نظر سے دیکھتا ہوں، اگر آپ کا کلچر ہے تو آپ اپنے کلچر پہ چلیں گے۔ اگر آپ اپنے کلچر میں کچھ گیپ رکھیں گے، یعنی اپنے بچوں کو ایک گیپ پرووائڈ ہوگا، تو وہ باہر کا کلچر اپنے اندر اڈاپٹ کریں گے۔
آپ ان کا ان کے اپنا اندر ماریں گے تو باہر سے باہر سے لیں گے. تو اس لیے ہم لوگ الحمدللہ سوسائٹیز بھی ہیں ہماری اور بڑی فعال ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. بالکل شیئر. میں چائنا میں تھا تو جب میں وہاں سے پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو ایک چیز ہمیں بتائی کہ ان کے ہر ہفتے 2 ہفتے بعد ایک ایونٹ ہوتا تھا کہ آپ اپنے کلچر کو پریزنٹ کریں. تو میں نے کلچر کو پریزنٹ کرنے کے لیے ہم نے مختلف قسم کے لباس, ٹوپی وغیرہ. تو ادھر جو ہمارے پروفیسر تھے تو اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا کہ آپ اپنی خوشی کے موقع پہ یا غم کے موقع پہ یا کوئی خوشی ہو تو کس طرح کا ناچ کرتے. ہم تو مختلف قسم کا ناچ کرتے. صحیح. تو پھر میں نے جب اپنا سرچ کیا اپنے علاقے کے اعتبار سے تو مجھے پھر ایک اپنے علاقے کا ناچ ملا جسے کمڑ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ مجھے ہمارے ساتھ دوسرے لڑکے بھی تھے. ہر علاقے کا ڈانس تھا. انفارچونیٹلی ہم لوگ تھوڑا سا گیپ اس میں آ گیا. اس گیپ کی وجہ سے ہمارے بچوں نے دوسرے کے کلچر کو اڈاپٹ کیے. تو ابھی یونیورسٹیز میں الحمدللہ سوسائٹیز بڑی فعال ہو رہی ہیں. مطلب ہماری اپنی یونیورسٹی میں ہمارے وائس چانسلر صاحب نے خاص طور پہ اس پہ توجہ دی ہے. اور اس دفعہ ہم لوگوں نے تقریباً 6-7 ایونٹ کروائے ہیں. لاسٹ ایونٹ ہمارا یہ 7 دسمبر کو ہوا ہے. اس میں ہم لوگوں نے اسپیشلی علاقائی میوزک کو علاقائی اس کو ایڈ کیا ہے. زبردست. تاکہ ہمارے جو مائیں ہیں وہاں کے ٹپے ایڈ کیے اس میں. اور پھر تو بڑے مقابلے ہوتے تھے. چارپائی پر ایک طرف ایک گروپ بیٹھتا ہے دوسرا اور باقاعدہ جس طرح بیت بازی ہوتی ہے اس طرح مائیوں کا مقابلہ ہوتا تھا. الحمدللہ ابھی مطلب یہ اس سلسلے میں ہماری یونیورسٹی بڑا اچھا کردار پلے کر رہی ہے. مطلب ابھی اس میں ہمیں بہت سارے اس طرح کے فن ہیں جو ہمارے علاقے جو مطلب نسل در نسل چلتے آ رہے تھے. صحیح. وہ بھی اب ختم ہونے کی طرف ہے. دیکھیں ہمارے علاقے میں ایک تھی بانسری, اگر آپ دیکھیں بانسری. بالکل. ٹھیک ہے. اور وہ پہاڑیوں پر بیٹھ کے جب بجاتے ہیں تو پورا ماحول شام کے وقت سرور میں آ جاتا ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے کوئی شام نہ نکلنا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اگر ہم کے پی کے دوسرے علاقوں میں بتائیں تو ادھر رباب کا بہت اچھا خوبصورت کلچر چلتا تھا. اور ان چیزوں کا ہم کوشش کر رہے ہیں. اس میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کی سوسائٹیز بنا کے ہم اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے بچوں کو فلی پریپیئر کرنا ہے یعنی ان کے اندر کانفیڈنس لیول ہونا چاہیے, ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے اور وہ ٹیکنیکل طور پہ ساؤنڈ ہونے چاہیے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہوں. صحیح. اور خود اعتمادی اتنی بڑی چیز ہے کیونکہ اگر آپ ان کو اپنی مٹی کے ساتھ نہیں جوڑیں گے, اپنی روایات کے ساتھ, اپنی اقدار کے ساتھ, تو کبھی بھی اعتماد حاصل نہیں کر سکیں گے. وہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہ اپنی جگہ جب آپ ان کو نہیں دیتے تو پھر لازمی کسی اور جگہ پر وہ دیکھتے ہیں. تو پھر جو باہر کے کلچر ہیں, کلچر کوئی بھی برا نہیں ہوتا, ثقافت کوئی بھی بری نہیں ہوتی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ثقافت کو, اپنی زبان کو, اپنی اقدار کو بھی محفوظ بنانا ہے. اور اگر آپ اس پہ شرمساری کا مظاہرہ کریں گے تو پھر آپ ختم ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر فضا, آپ مجھے بتائیے گا کہ رفا یونیورسٹی کیا کر رہی ہے ویسے, وہاں پر کوئی اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں؟ جی بالکل. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں ہمارے پاس. اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے دعوت دی, کیونکہ جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں یہ لفظ اس طرح کا ہے کہ جیسے آپ نے بہت اچھی طرح سے وضاحت کی کہ ایکسٹرا کریکولر ان کو نہیں, یہ ایکسٹرا نہیں ہے, یہ بالکل امبیڈڈ ہیں عام ہماری جو کریکولم ہے اس کے ساتھ. تو اگر میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اوپر بات کروں تو اس میں سب سے اہم جو ہمارا آبجیکٹیو ہے یونیورسٹی کا وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اچھا پروفیشنل بنانے کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹ ہے, جو انڈیویجول, اسے اچھا مسلمان بھی بنانا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, ایک آبجیکٹیو کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس ایک امبریلا ٹرم کے اندر ہماری ساری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. پراپر ایک سوسائٹی ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی, ہر طرح کے جو ڈیز ہوتے ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس آبجیکٹیو کے انڈر. ایون کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی اینڈ سپورٹس کہا جاتا ہے تاکہ سپورٹس کو بھی اتنی ہی ویٹیج ملے, اتنی ہی جگہ ملے. تو اب میرا کیونکہ تعلق بھی فزیکل تھیراپی کے شعبے سے ہے تو اس بارے میں بھی اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارا اپنا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ہر طرح کی اس طرح کے دن کو خاص طور پہ سیلیبریٹ کرتا ہے, مناتا ہے. ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہوتے ہیں, رائٹنگ کمپٹیشنز ہوتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ کمپٹیشنز ہوتے ہیں تاکہ بچوں کے اندر اس چیز کو لایا جا سکے کہ وہ اپنی سیلف اسٹیم, اپنے کانفیڈنس کو کس طرح سے بحال کر سکیں, کس طرح سے اپنے پاکستان میں فزیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یونیورسٹیوں کی بہت شکایات آ رہی ہیں. جی بالکل ایسا اکثر ہم یونیورسٹیز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ لڑکے ہاتھا پائی پتر آتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے.
تو وہ کہتے ہیں یہ بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. تو وہ رفا میں کون سی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ایسی کوئی اچھا ایسی نہیں ہے. ایکٹیویٹی اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان جگہوں پہ آتا ہے جب آپ کے آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہوتے. صحیح. جب آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو بھی آپ کوئی اگر کوئی ایونٹ کروا رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ نے اسٹوڈنٹ کو کیا تربیت دینی ہے اور اسے کس نتیجے پہ لا کے کھڑا کرنا ہے. آپ نے معاشرے کو ایک ایسا انسان دینا ہے جسے اپنی تعلیم تو آتی ہے, اس کے ساتھ اس تعلیم کو دوسرے بندے تک پہنچانے کا طریقہ بھی آتا ہے. صحیح. اگر وہ ہوتا ہے نا ایگری ٹو ڈس ایگری, اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم نے ایگری کیسے کرنا ہے اس بات کے اندر. بہت خوب. تو ہمارے تو آرگنائزیشن میں اسٹڈی سرکلز کے نام سے بھی, تربیہ کے نام سے ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے جو پنڈی اسلام آباد میں اور اس طرح کا پرووائڈ نہیں کیا جا رہا, کہ ہمارے جو لیکچررز ہوتے ہیں, جیسے آئی مائی سیلف ایز اے لیکچرر, ہم بچوں کو ایکسٹرا مینٹورنگ سیشنز دیتے ہیں جس پہ وہ ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں عام بات کے اوپر, اپنی سیلف اسٹیم کے اوپر, اپنی کانفیڈنس کے اوپر, اپنے حالات کے اوپر بات کر سکتے ہیں, اور ہم ان کو ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ اسلامک پرسپیکٹیو میں رہتے ہوئے وہ اپنی ان ساری ایکٹیویٹیز کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے آپ نے کی. اچھا افشین کاشفہ صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے تو آپ سے بھی ہم یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی کیا کر رہی ہے, کیونکہ آپ کی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے, ڈاکٹر رشید صاحب کی بھی, ان کی تو پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, تو یہ ساری یونیورسٹیاں مل ملا کے کیا کر رہی ہیں, آپ اپنی یونیورسٹی کے بارے میں بتائیں. جی تھینک یو سو مچ سر, فرسٹ آف آل کہ آپ نے بلایا. نہیں آپ کا شکریہ. اور بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے ایک ٹاپک جو ہے وہ آج سامنے رکھا ہے, جس پہ میری رائے کے مطابق سر فرسٹ آف آل ہمارا جو ادارہ ہے ماشاء اللہ, جو کہ پہلے ایک انسٹیٹیوٹ ہوا کرتا تھا, اور پھر اس کی ڈیولپمنٹ کا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اب یہ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ہے. صحیح بالکل. اور یہاں پر آلموسٹ 28 لینگویجز, اور اپارٹ فرام 28 لینگویجز ادر سبجیکٹس آر آلسو ٹاٹ. سر ہمارے ادارے میں بھی, جیسے کہ ڈاکٹر فضا نے ابھی کہا, کہ ہمارے ادارے میں بھی مختلف سوسائٹیز ہیں, جیسے انگلش ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے, اردو ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے, ڈرمیٹکس کلب ہے, اور اسپورٹس ہیں, اور جم از آلسو دیئر فار دا اسٹوڈنٹس فار میل اینڈ فیمیل. وہاں پہ ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ ان کی جو ذہنی اور جسمانی نشو و نما ہے اس کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھا جائے. سر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے, تو ہمارا ادارہ یہ فوکس کرتا ہے کہ ہم انسان سے افراد بنائیں, یعنی ہم نے افراد بنانے ہیں. افراد بنانے کے لیے جیسے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بہت پیچھے لے جاتی ہوں کہ جب ہمارے ہاں خانقاہوں کا ایک نظام ہوا کرتا تھا, اور ہم جوان لوگ جو ہیں, بڑے لوگ جو بچے ہیں, وہ اپنے علماء کرام کے پاس یا سینئر افراد کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور ان کو گھنٹوں سنا کرتے تھے. صحیح. تو سر وہ چیز اب ایک نئی فارم میں آ گئی ہے, وہ ہے آپ کا لیکچر سسٹم. آپ استاد بتاتا ہے ہاؤ ٹو سٹ, ہاؤ ٹو بیہیو, ہاؤ ٹو موو, اور کتنا بولنا ہے, کتنا نہیں بولنا ہے, الفاظ کا چناؤ کیا ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ایک تعلیم کے زمرے میں آتی ہیں. تربیت آپ جب دیتے ہیں تو تربیت کے لیے آپ انہیں ایک پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں, جو کہ آپ کے سپورٹس ہیں, جو کہ آپ کے کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے کہ آپ کا اسپیچ کمپٹیشن ہے, ڈبیٹ کمپٹیشن ہے, ایگری کرنا ہے, پھر ڈس ایگری کرنا ہے آپ کو, لیکن آپ کا الفاظ, آپ کا پچ, آپ کی ٹون کیا ہوگی. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ مکمل طور پر اٹینٹیولی مجھے سن رہے ہیں, درمیان میں آپ کٹ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں کہ پہلے بات سن لی جائے, پوائنٹ آف ویو لے لیا جائے, اور اس کے بعد پھر بات کی جائے. اور سر یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ انڈور اور آؤٹ ڈور ہوتی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تیراکی کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے, اور آپ صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ اس کی مشقیں کی جائیں. تو یہ جو تیراکی ہے, ایکسٹرا کریکولر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, جن میں آپ کی سوئمنگ آ جاتی ہے, آپ کا جو ایک نشانہ لینے والی نشانہ بازی جو آپ کی ہے, وہ نشانہ بازی جو ہے وہ آپ کو ایک لائف میں ڈیسٹینیشن سیٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے, آپ کا پھر اس کے لیے آبجیکٹیو کیا ہے, اور آپ کو اس تک پہنچنا کیسے ہے. ہاں, نشانہ بازی کا صرف مطلب یہی نہیں کہ تیر ہی جگہ پہ مارنا. جی ایگزیکٹلی, آپ نے اپنی زندگی کو بھی جگہ تک پہنچانا ہے, یہ بھی نشانہ بازی میں آتا ہے. تو وہ آپ کے ڈیسٹینیشن, آپ کا آبجیکٹیو, اور پھر اس کے اکارڈنگلی آپ کی جو ہے وہ تربیت کی جاتی ہے کہ آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے. بہت زبردست ہے یہ. لیکن ہماری سوسائٹی میں بڑا پرابلم یہ ہے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ کہیں پہ نگاہیں ہوتی ہیں اور کہیں پہ نشانہ لگا رہے ہوتے ہیں, تو چیزیں جو ہیں وہ سیٹ نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ آپ
آپ نے رقص کی بات کی اور آپ اپنی یونیورسٹی میں بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں. عموماً ہمارے ہاں جو مذہبی طبقات ہیں یا تھوڑے سے قدامت پسند طبقات ہیں رقص کو بہت برا سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رقص فحاشی کا ایک ذریعہ ہے. رقص کے ذریعے ہم اپنے کلچر کو پروموٹ نہیں کر پا رہے بلکہ رقص کے ذریعے ہم سوسائٹی کو ایک بدترین طرف دھکیل رہے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ رقص اپنی بنیاد میں کیا ہے؟ جہاں تک میں نے پڑھا یا دیکھا تو رقص اصل میں ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے مجموعے کا نام ہے. مثال کے طور پر اگر ہمارے علاقوں میں کمبر وہ ہے، مطلب ہے کہ آپ جہاں کا ذکر کر رہے ہیں پشاور میں اور جو ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں وہاں اتن ہوتا ہے وہاں پہ. اچھا پھر دھمال جو ہے وہ ہوتی ہے، آپ جذب و مستی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ سمندر کے قریب یا دریاؤں کے قریب جو علاقے ہیں وہاں پر اصل میں وہ کشتی ہوتی ہے تو ان کا سارا رقص وہ کشتی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. اور عموماً ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے خواتین کپڑے دھوتی ہیں نا تو وہ نلکا کھولتی ہیں تو وہ یوں اس کے رقص میں آتا ہے، پھر وہ کپڑا سکھاتی ہیں. کپڑے سکھانے کو بھی نا چادر، یہ پورا ایک پروسیس ہے. تو اس پروسیس کو رقص کی صورت میں انہوں نے وہ کر دیا. لیکن ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں، یہ اس سے فحاشی پھیلتی. اچھا جی، دراصل لفظ جو ہے نا بعض الفاظ اس طرح ہوں گے ہمارے لینگویج میں نا کہ ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں اس طرح کی اخذ ہو گئی ہیں کہ جو سوسائٹی میں نہیں اچھا سمجھا جاتا. صحیح. ٹھیک ہے، جس طرح رقص کا لفظ یا ڈانس وغیرہ یا وہ اس طرح کی چیزیں، مطلب یہ ہے کہ لیکن دیکھیں اگر آپ پرانے وقتوں میں دیکھیں تو وہ اتن وغیرہ یا وہ جو چیزیں تھیں کیا وہ لوگ فحاشی کر رہے تھے؟ ایسے ہی. وہ تو ہم سے زیادہ مذہبی رجحان رکھتے تھے، ہم سے زیادہ وہ ڈسپلنڈ لوگ تھے میرے خیال سے مذہبی لحاظ سے. ٹھیک ہے، اور ایکچوئل میں چیز یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھیں نا، ایک چیز ہے آپ دیکھیں نا. صحیح. اگر آپ اپنے ملک میں، ہمارے ملک میں آپ دیکھیں ہم کتنے ملکوں کا کلچر دکھا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ اپنے ٹی وی پہ دیکھیں، آپ اپنے اس پہ دیکھیں کیا چل رہا ہے. صحیح. کیا رقص نہیں، آج کل تو کمرشلز میں بھی رقص آ رہا ہے. ایسے ہی. لیکن ڈیفرینشیٹ کرنا بسکٹ کھاتے ہوئے تھوڑا سا ایک دفعہ ڈانس ہو جائے. ڈانس ہو جائے. دیکھیں ویسے جنرل سی بات ہے، ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہر جگہ، مطلب ہے کہ مطلب ہم نصابی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنے ایکسپریشنز کو بیان کرنے میں نا تھوڑا سا پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ اس گھر میں فوتگی ہوئی ہے یا اس گھر میں شادی ہوئی ہے. اب یہ شادیوں پہ ہوتا ہے. صحیح. دراصل جو رقص ہمارے ذہن میں بسا ہوا ہے نا وہ اس طرح ہے کہ جو سوسائٹیز وغیرہ میں جو مختلف قسم کے ڈانس کے ساتھ ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان چیزوں نے اس چیز کو نیگیٹو کیا ہوا ہے ایکچوئل میں. تو ہم اگر نصابی طور پہ اگر دیکھا جائے یونیورسٹیز میں اگر ہم پریزنٹ کریں تو ظاہر سی بات ہے ہم یونیورسٹی میں فحاشی تو نہیں پریزنٹ کریں گے ڈیفینیٹلی. اگر کمر کی بات کرتے ہیں تو کمر مردانہ ڈانس ہے، زنانہ ڈانس تو نہیں ہے نا. صحیح. تو ہمیں اپنے کلچر کو پہلے خود دیکھنا پڑے گا. کیا فرق ہوتا ہے مردانہ ڈانس میں اور زنانہ ڈانس میں؟ نہیں یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. فرق اس میں اس طرح ہے نا کہ اگر آپ اتن دیکھیں، صحیح بالکل، ہاں وہ کمر دیکھیں، وہ بہت سارے لوگ، یہ ایک بندہ نہیں کرتا ہوتا. صحیح. یہ بہت سارے لوگ پیپلز اجتماعیت کا ایک اجتماعیت خوشی کا اظہار ہوتا ہے. صحیح. اور عموماً ہمارے ہاں یا پورے پاکستان میں اس طرح کی ایکٹیویٹی تب ہوتی تھیں کہ جب فصل کاٹی جاتی تھی. ایسے موقعوں پر خوشی، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا یا اس کی شادی ہوئی یا کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی تو لوگ خوشی کا اظہار اس طریقے سے کرتے تھے. جرگوں میں جب فیصلہ ہو جاتا تھا بالکل اور لوگ سارے خوش ہوتے تب بھی وہ ہوتا تھا. دراصل یہ اجتماعی سارا ڈانس ہے، اجتماعی خوشی کا اظہار ہے. دراصل آپ بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ اپنی تہذیب لوگوں کو بتائیں گے، اپنی پریزنٹیشن کریں گے تو آپ کے جو گرومنگ سوسائٹیز ہوں گی، مطلب آپ کے جو گرومنگ کلچر ہوگا، آپ کے یوتھ ہوں گے وہ اس چیز کو لے کے جائے گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ کسی کو غیر کا کریں گے، کسی اور کا اٹھائیں گے اور اس کو آ جائیں گے. جب اپنی سوسائٹی سے آپ اپنا کلچر مس کرتے ہیں اور اس کو نکال دیتے ہیں تو نتیجے کے طور پر وہاں خلا پیدا ہوتا ہے. اس خلا کو میرے خیال میں جو چیز فل کرتی ہے وہ ایکسٹریمزم آ کے فل کرتا ہے، انتہا پسندی آ کے فل کرتی ہے. ایکسٹریمزم کو
مطلب ڈکر وہ کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, اس کو بالکل ختم کرنا ہے. society. اس ختم ان اسی کے صورت میں ہو tolerance سکتا ہے کو- کہ لوگوں کو اپنی زمین کے ساتھ, اپنی مٹی کے ساتھ جوڑیں, اپنی قدر کے ساتھ جوڑیں. اور یہی ہوا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے یونیورسٹیز میں تو اس وقت یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں ساری. آپ نے نمل کی ڈبیٹنگ سوسائٹی کا ذکر کیا, میں بھی اردو ڈبیٹنگ سوسائٹی میں تھا. جی. تو ہم اسپیچز کرتے تھے تو ہماری اندر وہ جو صلاحیتیں تھیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے ایکسپوز ہوتی تھیں, دکھائی جاتی تھیں, سامنے آتی تھیں. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جب سے ایکسٹریمزم پاکستان میں دھماکے اور یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں, وہ درمیان میں ایک ایسا وقفہ آیا کہ جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ طلبہ کے جو صلاحیتیں تھیں وہ تخلیقی صلاحیتوں کے بجائے وہ کسی اور طرف چلے گئیں. اچھا ڈاکٹر فضا, مجھے ایک بات بتائیں, یہ آج کل اس آلے کا دور ہے, یہ جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے نا, ٹی وی بھی یہی ہے, خبروں کا مرکز بھی یہی ہے, ہر چیز ہماری ساری اس کے اندر آ چکی ہے. اس ساری صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے ہر وقت کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں, آنکھیں ان کی خراب ہو چکی ہیں, بڑے پرابلم پیدا ہو چکے ہیں نظر کے, اور جو کندھے ہیں وہ بھی ان کے نا ایسے ہو کے اب ٹیڑھے ٹیڑھے ہو کے چلنا شروع ہو گئے ہیں. اور لیٹتے ہوئے موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, جاگتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جس کا دیدار کرتے ہیں وہ موبائل ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ بچوں کو آپ کیا نصیحت کریں گی کہ وہ کیا کریں, اور خود ویسے آپ کی کرتی ہیں؟ جی اچھا, پہلے تو میں جو پریویس بات تھی اس کے اندر ایک چیز ایڈ کر لوں کہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ مردانہ ڈانس ہے, تو وہ بھی ہماری ایک تہذیب کا ہی حصہ ہے. صحیح, بالکل. کہ ٹھیک ہے آپ خوشی کا اظہار جیسے بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی ہماری ایک کلچر, کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی کے پی کے کی طرف سے ہی ہے, میں خود بھی خٹک ہوں, تو میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ یہ چیز ہے, لیکن یہ ہمارے تہذیب میں ہے کہ یہ مردانہ ڈانس ہے, وہ مردوں کے حجرے اور یہ ساری حجرے میں ہوتا ہے, حجرے میں ہوتا ہے, اور یہ زنانہ. اچھا, جو خٹک ڈانس کرتے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ خٹک ڈانس ہی کہتے ہیں. اچھا, اس کو ہاں خٹک ڈانس ہی کہتے ہیں, بالکل بالکل. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک تہذیب کا ہی حصہ ہے کہ آپ بچوں تک اپنی ساری کلچر کو, جیسے کلچر کا سب سے بڑا ویکل کیا ہے؟ زبان. کیا ہمیں اپنی زبان کے ساتھ اس طرح کا لگاؤ ہے؟ ہم لگ رہے ہوتے ہیں پٹھان, لیکن ہمیں پشتو اس طرح سے اب آ نہیں رہی ہوتی. خیر میں پٹھانوں کو آپ ہی نہیں لگنی ویسے, مگر مجھے پشتو آتی ہے. جی بالکل ایسی, لیکن میں پٹھانوں کو تو اس بات کے لیوریج دوں گی کہ آپ نے عام طور پہ بھی سنا ہوگا زندہ رکھا پشتو بولتے ہوئے, ہمیں بس پشتو اسپیکنگ ایک مل جائے کوئی, ہم پشتو میں بات کرتے ہیں. تو باقی کلچرز کو بھی اس طرح کلچر کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اٹس اے ویری ریجڈ, اٹس اے ویری براڈ ٹرم. آپ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں, آپ لینگویج ڈال سکتے ہیں, آپ ڈریسنگ اسٹائل ڈال سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں واقعی بچوں تک پہنچنی ضروری ہے تاکہ وہ خلا نہ پیدا ہو, جس کا آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دو پشتون ملتے ہیں نا ہمارے بھائی, تو وہ پشتو میں بات کرتے ہیں, اور اپنی زبان پر فخر کرنا, اپنی زبان کو بچا کر رکھنا. میں نے دیکھا ہے سندھی دوست ہمارے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں تھوڑا سا یہ کم ہوتا جا رہا ہے اب, لیکن اگر وہ بھی کریں جب آپس میں اکٹھے بیٹھیں, کیونکہ جب آپ پشتو میں بات کر رہے ہیں نا, تو میں پشاور یونیورسٹی سے پڑھا ویسے بیسیکلی, تو میں نے پشتو سن کے ہی سیکھی ہے وہاں سے. اب مسئلہ ہے کہ جب آپس میں بیٹھ کے آپ بات چیت کرتے ہیں تو آپ کو مجبوراً کچھ نہ کچھ الفاظ پر توجہ دینی پڑتی ہے, اور جب آپ الفاظ پہ توجہ دیتے ہیں تو آپ اس لہجے کو بھی کہیں نہ کہیں اپنے مائنڈ کے اندر لے کر آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ دیگر کلچر سے بھی آشنائی حاصل کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے, اور میرے پشتون بھائیوں کو اور آپ کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں کہ اتنا زبردست کام آپ کر رہے ہیں. افشین صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن آپ مجھے اجازت دیں پہلے میں بریک لے لوں ایک چھوٹی. جی شیور پلیز. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں ہم نصابی سرگرمیاں اور اس کے ساتھ ساتھ سے جڑے ہوئے جتنے بھی موضوعات ان پر ہم بات کر رہے ہیں. یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس بات کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم واپس آئیں اس قدر کی طرف جو ہماری مٹی نے, ہماری ماں نے, ہمارے والدین نے اور ہمارے معاشرے نے ہمیں سکھایا, اور ہم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے. یہ جو ہم نے سمجھ لیا نا کہ باہر کا کوئی کلچر آئے گا, باہر کی 3-4 زبانیں ہم اس کے الفاظ ویکیبلری ان کے ہم یاد کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم بڑے بہتر لوگ بن جائیں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ کو اپنی مٹی کے ساتھ جڑنا ہوگا, اپنی کلچر, اپنی ثقافت پر فخر کرنا ہوگا اور اس کا اظہار کرنا ہوگا, اس کے تمام ایکسپریشنز کو اپنی سوسائٹی کے اندر لے کر آنا ہوگا, جس کے نتیجے میں آپ ترقی کا سفر شروع کریں گے. کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے
جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم دیں. ان کی جب اپنی زبان میں ان کو تعلیم ملے گی، وہ بولی جو اس بچے کی ماں بولتی ہے اور وہی جب ٹیچر بھی بولے گا تو باتوں کو جلدی سمجھے گا. آج بھی ماں کا سکھایا ہوا سبق جلدی یاد ہوتا ہے، تو اپنی ماں بولی پر فخر کریں اور اسی میں اپنا اظہار کریں. اچھا افشین کاشفہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے تھوڑا سا بتایا کہ نمل کے اندر کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ تو انگلش ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے، اس کی آپ چیئر پرسن ہیں وہاں پہ. یہ انگلش ڈبیٹنگ سوسائٹی مطلب تقریری مقابلوں کا انعقاد کرواتی ہے، اردو ڈبیٹنگ سوسائٹی بھی وہاں پر موجود ہے. یہ جو تقریری مقابلے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے تقریر لکھتے ہیں، کسی ٹیچر سے لکھوا لیتے ہیں، اس کا خوب رٹا مارتے ہیں، اور خوب رٹا مار کے نا وہ پھر جوش اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر یہ جو پارلیمنٹری سٹائل آف ڈبیٹنگ ہے کہ آپ آرگومنٹ کی بنیاد کے اوپر ایک طرف ایک بندہ کھڑا ہو اپنا آرگومنٹ دے، دوسری طرف دوسرا بندہ کھڑا ہو اپنا آرگومنٹ دے، اور اپنے تعلیم اور پس منظر اور اپنے مطالعے کے پس منظر کے اندر وہ بات کرے، تو یہ سلسلہ کیوں نہیں ہے وہاں پہ؟ انفیکٹ سر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسپیچز ہوتی ہیں کہ جس میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ اسپیچز وہاں پہ ڈلیور کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. مکالمہ بھی ہوتا ہے اور اگینسٹ اور فار بھی ٹاپکس ہوتے ہیں. صحیح. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ اسپیچز استادوں سے لکھوا لیتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بالکل تقاریر لکھ کر نہیں دیتے. صحیح. ہم ان کو ایک ٹاپک بتاتے ہیں اور اس کے لیے ہم ان کو کنفائنڈ کرتے ہیں کہ آپ کی یہ لمیٹیشنس ہیں، اس میں آپ نے رہ کر لکھنا ہے. صحیح. اور الحمدللہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ایز ایوری بڈی از ویری مچ فیملیئر ود ڈفرینٹ ویب سائٹس اینڈ آل دیٹ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہیں سے اس کو کٹ کاپی تو نہیں کیا. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے ساتھ جو فارنر ٹیچرز ہیں، برٹش اور امریکن ٹیچرز ہیں، وہ ایکسنٹ پہ کام کرتے ہیں، کچھ ان میں سے کانٹینٹ پہ کام کرتے ہیں، پھر ڈیلیوری پہ کام ہوتا ہے. تو اوور آل ایک اسٹوڈنٹ کی پھر ریپرزنٹیشن ہوتی ہے جب وہ آتا ہے، یعنی 2-3 آڈیشنز کے بعد وہ آتے ہیں. تو ہم ان کو آرگیومنٹ کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. اور ابھی کچھ دیر پہلے جو میں نے آپ سے کہا کہ ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ کتنا بولنا ہے اور کہاں اور کب بولنا ہے. صحیح. تو اس میں پھر پارلیمنٹیرین سٹائل کو ہم جو ہیں وہ تھوڑا سا پیچھے رکھتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. مطلب اس کو ہم پروموٹ نہیں کرتے. چونکہ اگر آپ اپنی بات پولائٹلی بھی کنوے کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو پارلیمنٹیرین سٹائل کی ضرورت نہیں پڑتی. صحیح. نہیں، پارلیمنٹیرین سٹائل سے میرا مراد یہ ہے کہ کیونکہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن ہوتی ہے اور گورنمنٹ ہوتی ہے. جی. تو آپ نے کہا نا فارن اگینسٹ وہاں پہ اسپیچز ہوتی ہیں، ایک موقف کی حمایت میں، موقف کی مخالفت میں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو سننے والا ہے اس کے ذہن میں مختلف قسم کے جو تصورات اور خیالات ہیں، دونوں طرف کے جو موقف ہیں اس کے ذہن میں آتے ہیں. اسے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ کون سا موقف بہتر تھا اور کون سا موقف بہتر نہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہم اسٹوڈنٹس کو اس کے اکارڈنگلی تیار کرتے ہیں. صحیح. اور پھر جو ہمارے ججز ہوتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہی کوئی فیصلہ کرتے ہیں. اچھا، یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں نا ہمارے آڈینس کو، جس وقت یہ مائیں، ان کے پیرنٹس، یہ سارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں نا، ایک اچھا ڈیبیٹر اس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے ابھی 10-15 سال کا، وہ آنا چاہتا ہے تقریر کے میدان میں، وہ کیا تیاری کرے، کیسے تیاری کرے؟ وہ میں تو آپ سے یہی کہوں گی اور تمام پیرنٹس کو بھی یہی کہوں گی اور ایون ینگ جنریشن کو بھی یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے ان کو بہترین لسنر ہونا چاہیے. جب آپ بہترین لسنر ہوتے ہیں، آپ کو جتنا آپ زیادہ لوگوں کو سنتے ہیں، جتنا آپ چیزوں پہ تحقیق کرتے ہیں، اتنا آپ کو بولنے کا پتہ چلتا ہے. بہت خوب. تو اگر آپ صرف بولنے پہ فوکس رکھتے ہیں، لسننگ پہ فوکس نہیں کرتے، تو پھر ایک تو یہ کہ آپ کو جو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں لوگوں کے، ان کے بارے میں آپ کو آگاہی نہیں ہوتی. تو جب آپ بہترین لسنر بنتے ہیں تو آپ بہترین اسپیکر آٹومیٹیکلی بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا لکھنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھو، جی اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا سنو. جی ایگزیکٹلی. تو آپ مختلف لوگوں کو سنیے. اور جیسے کہ آپ نے کچھ دیر پہلے ایک سوال ڈاکٹر فضا سے کیا تھا ٹیکنالوجی کے بارے میں، تو میں بچوں سے یہ کہوں گی کہ آپ کل یوز کریں ٹیکنالوجی، لیکن اس میں آپ کا ایم سیٹ ہونا چاہیے کہ آپ ٹیکنالوجی کو یوز کیوں کر رہے ہیں. صحیح. آپ کے پاس آڈیوز اویلیبل ہیں، ویڈیوز اویلیبل ہیں، جس میں آپ اپنی لسننگ کی پریکٹس بہت اچھی کر سکتے ہیں ٹو بیکم اے ویری گڈ اوریٹر اور ٹو بیکم اے ویری گڈ اسپیکر. صحیح. تو وہ آپ دیکھتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں اور آپ اس میں ریٹن ٹیکسٹ بھی دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی بات کو
کس طرح مختلف انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے. صحیح. یعنی آپ ایک بات جب کریں گے تو آپ کی سینٹینس اسٹرکچر ڈفرینٹ ہوگا, میرا ڈفرینٹ ہوگا, ڈاکٹر فضا اسی بات کو مختلف انداز میں کہیں گی, ڈاکٹر صاحب ڈفرینٹ انداز میں کہیں گے. صحیح. تو جب آپ ٹیکنالوجی کو اس پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں تو تب بھی آپ کی گرومنگ ہو جاتی ہے. مطلب آپ چیزوں کو کنسٹرکشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور اسی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. جی بالکل. لیکن استاد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے اندر تعمیری صلاحیت اور تعمیری سوچ کیسے پتہ کرنی ہے. کیونکہ استاد اور پیرنٹس جب گائیڈ لائن دیتے ہیں تو بچہ ان چیزوں کو بہت جلدی اڈاپٹ کرتا ہے, بہت جلدی قبول کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر فضا, جی آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا, جی جی بتائیں نا اس کا کیا جواب. اسکرین ٹائم کا پہلے تو ایک جو بہت گائیڈ لائنز ہیں ان کو تو ہم بالکل فالو نہیں کرتے. وہ گائیڈ لائنز ہمیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں 3 hours سے لیس اپنے ایک دن میں آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں, یا کوئی بھی اسکرین کا ایکسپوجر ہو سکتا ہے. اب یہ کوئی بھی اسکرین ہو یعنی سکتی ہے, موبائل ہو اور ٹی موبائل وی, ہو, آپ 3 لیپ گھنٹے ٹاپ. سے زیادہ نہ دیکھیں. 3 گھنٹے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ میکسیمم 3 گھنٹے ایک Maximum. دن میں دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایوریج ہفتے کا نکلتا ہے نا. تو مطلب میں لوگوں کو بتا دوں کہ صبح ایک ہمارا گھنٹے کا پروگرام دیکھ لیا کریں اور 2 گھنٹے کیونکہ جیسے کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ جو اسکرین ٹائم ریلیٹڈ مسکولوسکیلٹل ایشوز ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے جیسے کندھے ہو گئے, نظر ہو گیا, یہ تمام چیزیں آج کل کے بچوں میں بہت زیادہ عام طور پہ ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ان کی عمر کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن وہ یوں ٹلٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں. ٹیکس نیک سنڈروم ایک باقاعدہ آ چکا ہوا ہے کہ ٹیکس جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں تو اپنی گردن کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے ہیں اور تھوڑا سا یوں جھکا دیتے ہیں, اور نظر بھی ہماری یوں ترچھی سی نیچے کر کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو ہمارے اوپر کے تمام پٹھے ہیں یہ بالکل اپنی جو اوریجنل پوزیشن ہے اس سے تک بالکل خراب ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ فزیکل ایکٹیویٹی کو بھی, جس طرح امریکن گائیڈ لائنس کے حساب سے ہمیں کم از کم 150 سے 300 منٹس پر ویک ہم نے ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے. ماڈریٹ 150 منٹ سے 300 منٹ تک ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے پر آور. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ ماڈریٹ ٹو انٹینس, میں نے آپ کو بتایا, یہ میں نے آپ کو انٹینس کی بات نہیں کی, تو یہ ایک اڈلٹ کے لیے ضروری ہے یہ ایکٹیویٹی. لیکن کیا ہم عام طور پہ عام زندگی کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں؟ پھر یعنی آپ کو پر ڈے یعنی 30 منٹ کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کرنی چاہیے. جی بالکل, اور ایک ہفتے کے اندر 150 منٹس یعنی 150 سے 300 تک کے درمیان, یہ نارمل ایڈلٹ کے لیے. اب یہ ایکٹیویٹی وہ ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے کہ آپ کا دفتر جانا اور دفتر سے واپس آ جانا. اکثر لوگ کہتے ہیں یار میں بہت واک کرتا ہوں, دفتر میں سارا دن واک کرتا رہتا ہوں. جی یہ وہ والی بات نہیں ہے. یہ وہ والی بات ہے کہ آپ اپنے پراپر ایروبک کیپیسٹی کو دیکھ کے, پراپر ایروبک انٹینسٹی کے ساتھ پوری نیت کر کے واک کریں, پوری نیت کر کے آپ اس واک کو کریں, اپنے لیے اس چیز کو کریں. تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی جو ہے. اچھا ڈاکٹر فضا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ نے واک کی بات کی تو میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ واک کے دوران فون کر رہے ہوتے ہیں اور لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا فون پہ, یا کچھ اور. مطلب اس واک کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر وہ لڑائی کر کے تیز چلتے ہیں اور ان کا کارڈیک آؤٹ پٹ جو ہے وہ اتنا آ جاتا ہے جتنا ہمیں چاہیے, کہ جتنا ہم اگر 60% کارڈیک آؤٹ پٹ کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے اور وہ کر رہے ہیں تو پھر وہ کر لیں لڑائی چلتے ہوئے. لیکن جو بیسک ہمارا مقصد ہے, میں نے ہے, دیکھا ہے ویسے F9 پارک میں اکثر واک کرتا ہوں تو لوگ فون پہ نا لگے ہوتے ہیں لڑائی. لیکن وہ پھر ساتھ یہ کہ ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ بن رہے ہیں آپ, ایک طرف سے آپ اپنے ہارٹ کو بچا رہے ہیں, دوسری طرف آپ جو ہے وہ بی پی کے پیشنٹ بن رہے ہیں. تو ہم کیوں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم ایک کوالٹی لائف گزار سکیں. ہم کیوں ایک بچے کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی اس پہ لازم ڈالیں؟ ہم کیوں یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہیلدی, ہم ایک کوالٹی لائف گزار سکیں جس میں ایک انسان کی مکمل شخصیت ہو, اس کی انڈیورنس بہتر ہو, اس کی مسل کیپیسٹی بہتر ہو. تو اگر ہم اس کے ساتھ اس طرح لڑائی کرتے ہوئے واک کریں گے تو پھر اس کا کوئی لڑائی کرنے کی اور بھی کئی جگہیں لازمی تھوڑی ہے کہ واک کے دوران ہی آپ لڑائیاں کرتے رہیں. اچھا دوسرے بتائیں دھوپ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دھوپ بھی بہت زیادہ, اسی طرح سے وائٹامن سی کا آپ کو ایک ذریعہ ملتا ہے دھوپ سے, تو ظاہری سی بات ہے وہ بھی اتنی ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن جو دیکھی جائے چیز ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر جو ہم بات کر رہے تھے, تو اس میں آپ دیکھیں نا کہ جب ہم فزیکل ایکٹیویٹی سپورٹس کے اندر لے کے جاتے ہیں تو ایک مسئلہ جو بہت زیادہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے, اب یونیورسٹی کالجز کے لیول کے اوپر تو اسکیجول شروع سے ہی دے دیا جاتا ہے, بچوں کو پتہ ہوتا ہے ان کی کلاسز کب کب ہیں, وہ اس کے اندر اپنے حساب سے اپنی اسپورٹس ایکٹیویٹیز ڈال دیتے ہیں. اگر ہم بات کریں نا اسکولوں کے اندر, تو اس میں جو بچے اسپورٹس میں ہوتے ہیں, ٹورنامنٹس میں ہوتے ہیں, میں ابھی آنے سے پہلے ایک اسٹڈی دیکھ رہی تھی 2020 کی انٹرنیشنل اسٹڈی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جو بچے اسپورٹس میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں ان کی ایجوکیشن کے اوپر نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے.
اب اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اندر وجہ کیا ہے کہ وہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. صحیح, ٹھیک. ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, بچہ کلاس سے جا رہا ہے, اب کیونکہ ہمارے جو کریکولم یا ہمارا اس کے اندر اسپورٹس کی جگہ نہیں ہے. یونیورسٹی لیولس پہ جیسے اگر میں اپنی یونیورسٹی کی بات کروں تو ہمارے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے کے سلاٹس بیچ میں اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن میں ان اسکول لیول کے اوپر بات کر رہی ہوں جس میں مشکل سے 30 منٹ کی بریک کا ٹائم ہوتا ہے, اور جو آپ نے دیکھا ہوگا گرل گائیڈ کے بچے ہیں, جو پی ٹی کے بچے ہیں, وہ کلاس کے درمیان میں سے نکل کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جبکہ یہ کوگنیٹو ایبیلٹیز کے لیے بہت ضروری ہے, یہی اسپورٹس آپ کو پازیٹیو افیکٹ دے گا جب وہ ٹائم پہ ہوگی, ٹائم مینجمنٹ آئے گی بچے کو. صحیح. تو ایکسٹرا مطلب بچوں کو یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ان کو اسپورٹس پہ لگا دیں, ان کو یہ بھی بتائیں کہ ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, ٹائم مینجمنٹ کیا اور ہوتی آپ ہے. نے کس وقت, وہ دیکھیں بچے پھر یہ شکایت بھی کریں گے نا جب یہ پروگرام دیکھیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ صبح ہم تیار ہو کے اتنا بڑا بستہ اٹھا کے اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, اور پھر ہماری کلاسز شروع ہو جاتی ہیں. اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے اگر یہ جو سن تھراپی ہے اس کا جو بیسٹ ٹائم ہے 10 بجے سے پہلے کا ہے, تو وہ تو سارا ٹائم کلاس میں گزار دیتے ہیں, بالکل تو ان کو سن تھراپی کا تو ٹائم نہیں ملتا وہ لینے کا. جی, اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے نا پی ٹیز ہوتے ہیں, ہمارے گورنمنٹ کالجز گورنمنٹ اسکولس میں پی ٹیز ہوتے ہیں. میں جونیئر لیول کی بات کر رہی ہوں کہ مارننگ میں جب ان کی اسمبلی ہوتی ہے تو ساتھ میں ایک پی ٹی کا سیشن ہوتا ہے 30 منٹ کا 40 منٹ کا, جس میں بیسک ایکٹیویٹیز وہ کرواتے ہیں. لیکن کووڈ کی وجہ سے یہ چیزیں بہت متاثر ہوئی ہیں. ابھی میں تھوڑا سا سروے کر رہی تھی, پتہ کر رہی تھی کہ کیا کووڈ کے بعد اب جیسے دوبارہ نصابی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں تو کیا یہ بھی دوبارہ شروع ہو گیا. تو ابھی تک اس طرح سے کچھ یونیورسٹیز کالجز نے شروع کر لیا ہے, لیکن زیادہ تر نے مارننگ پی ٹیز, مارننگ اسمبلیز اس طرح سے ہماری شروع نہیں ہوئی. تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ کلاس کے لیول پہ ہی صحیح مارننگ میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا بندہ جس کو پتہ ہو, جسے سمجھ ہو فزیکل ایکٹیویٹی کی, ایکسرسائز کی, کہ وہ کروا کیا رہا ہے. رینڈم نہیں, آپ باہر دھوپ میں لے جائیں بچوں کو, جیسے آپ نے سن تھراپی کی بات کی, تو آپ لے جائیں, آپ ادھر جا کے بیسک ایکٹیویٹیز کروائیں تاکہ ان کو اپنی گروتھ کے لیے وہ ایکسرسائز, وہ ایکٹیویٹیز تو ملیں. اب آپ دیکھیں کلاس بھی تو ہو سکتی ہے نا, ہماری پہلی کلاسز آپ کو درختوں کے نیچے ہوتی تھیں, دھوپ میں ہوتی تھیں, ٹیچر باہر نکال کے لے آتے تھے بچوں کو, تو وہ بھی تو ہوتا تھا وہاں پہ. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ ہمارے پی ٹی ٹورنامنٹس ہوتے تھے پراپر پورے, اور انٹر کالجز کے کمپٹیشنز ہوتے تھے کہ ڈفرینٹ فارمیشنز بناتے تھے بچے, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے تھے, اور یہ بڑے لیول کے اوپر. میں گورنمنٹ اسکول میں ہی پڑھی ہوئی ہوں تو میں اسی کی آپ کو بات بتا رہی ہوں. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایکڈیمک اتنا زیادہ کنٹینٹ آ رہا ہے, کورس اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ اس کو ایکسٹرا کر دیا گیا, وہی ایکسٹرا کریکولر یہ کر ایکسٹرا دیا, ہو گیا, یہ غیر ہو گیا, یہ غیر ہو گیا ہے. تو یہ تھوڑا سا بات اچھا, بہت شکریہ, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اچھا ڈاکٹر رشید صاحب, مجھے بتائیں, آپ تو جو ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں, نصاب میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں, کلاس روم میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں, لیکن سب سے خوفناک تبدیلیاں جو آ رہی ہیں ماحول کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا صاف نہیں, اسموگ کی وجہ سے دیکھیں لاہور اور پنجاب کے اکثر علاقے بڑے مسائل کا شکار ہیں, سمیل آ رہی ہے, آپ صاف ستھرا سانس لینے سے قاصر ہیں. کیا آپ کی یونیورسٹی, آپ کا ڈپارٹمنٹ, یہ پورے ملک میں, کیونکہ وزارت بھی تو ہے نا ماحولیاتی تبدیلیوں کی, کوئی ایسے اقدام جو بچوں سے کروائے جائیں اور بچوں کو بتایا جائے کہ ہاں آپ لوگ اس سارے عمل کے اندر شریک ہوں, کیونکہ مستقبل کی سانسیں تو آپ نے لینی ہیں اس ملک میں, تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا جی, میں اس بارے میں تھوڑا سا, ہمارا یہ 7 دسمبر کو ایک سمپوزیم ہوا ہے یونیورسٹی آف فاری پور میں, اچھا, کلائمیٹ چینج کے اعتبار سے. تو ہم نے یہ کلائمیٹ چینج منسٹری کے ساتھ مل کے اس میں کام کیا ہے, اور پچھلے کچھ عرصے سے کلائمیٹ چینج کے ساتھ میں خود مطلب پاکستان کے مختلف میری پبلیکیشنز بھی ہیں سائٹ پہ. لیکن جو مین فیکٹر ہمارا آ رہا ہے نا, دیکھیں جو ورلڈ کا ٹمپریچر انکریز کر رہا ہے, تو ہم اس کی فار ایگزامپل ورلڈ میں ٹمپریچر انکریز ہوا ہے ایوریج 2 سینٹی گریڈ 2030 تک کہہ رہے ہیں, تو ہمارا 3 ہوگا. اچھا, یعنی مین میں ہم 3 ہوں گے, ہم 1 ڈگری زیادہ ہوں گے. صحیح. ہمارے مختلف پاکستان کے شہر جو مین شہر ہیں, لاہور ہو گیا, ملتان ہو گیا, اس طرح دوسرے, اس میں ان کا ایوریج ٹمپریچر 30 تک پہنچ سکتا ہے, مطلب 2030 تک. اتنا دور کی بات نہیں کر رہا میں, آج سے اگلے 8-9 سال کی بات کر رہا ہوں, کہ اس میں کچھ ہمیں, اس کا مطلب جو باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ آج سے 50 سال بعد یہ دنیا جو ہے آگ کا گولا بن جائے گی, یہ ٹھیک بات ہے؟ دیکھیں بہت ساری قومیں اس بارے میں بہت کام کر رہی ہیں, بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. انہوں نے اپنے تمام تر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, جو بھی ان کی فنکشنز ہیں, جو ان کے بڑے پروجیکٹس ان کے ہیں,
جو کہ لینڈ کور کو چینج کرنے والے، صحیح اس پہ انہوں نے ان کو چینج کر دیے. ٹھیک لیکن انفارچونیٹلی ابھی پاکستان میں ہمارے اور بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں کہ ہم اس کہ طرح ہمیں فوکس ماحولیاتی نہیں ہوئے، تبدیلی کی طرف ذہن ہی نہیں ذہن نہیں جاتا جائے ہمارا. ہمارے، اور مطلب ہے بہت سے. لیکن حالانکہ ہمیں ڈاکٹر صاحب یہ ذہن جانا چاہیے، جانا کیونکہ چاہیے. جب آپ ٹمپریچر یہ بڑھتا جا رہا ہے تو آپ گھروں میں ایئر کنڈیشن استعمال کرتے ہیں، آپ پنکھے استعمال کرتے ہیں، آپ کی بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے، یہ براہ راست ہر شخص کی جیب پر بوجھ پڑ رہا ہے. بوجھ پڑ رہا. دیکھیں اس میں ایک چیز سب سے پہلے تھی ہماری منسٹریز کے ساتھ بھی، کبھی کبھار کوئی اس کے پرسن وغیرہ کے ساتھ بات چیت ہوئی، ایک چیز ہماری جو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہماری لینڈ ڈیمارکیشن. صحیح دیکھیں ابھی اربنائزیشن کی وجہ سے ہمارے بچوں کو کھیلنے کے لیے جگہ ہی نہیں مل رہی. سر گندم پیدا کرنے کی جگہ ختم کرتے جا رہے ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز جگہ پر جگہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہیں، لیک پالیسیز سے بن رہی ہیں، لیک مینجمنٹ سے بن رہی ہیں. ہر شہر اپنی باؤنڈری سے باہر آ چکا ہے. صحیح اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ فارسٹیشن کے لیے اگر ہم سب سے پہلے اپنی لینڈ کو ڈیوائیڈ کر دیں کہ یہ ہماری ایگریکلچر لینڈ ہوگی، مطلب آج سے 20 سال 50 سال آگے یہ ایگریکلچر لینڈ ہی رہے گی، صحیح یہ فارسٹ لینڈ رہے گی، یہ ہماری ریزیڈینشیل ایریا ہے، تو پھر ہم فوکس کر کے ان سیکٹر پہ کام کریں گے. اگر ہم نے ابھی آج فار ایگزامپل میں کوئی جگہ دیکھتا ہوں اس پہ ہم فارسٹ کا کام کرتے ہیں، صحیح اس پہ تو کل وہ وہاں پہ آگے کوئی ہاؤسنگ کالونی بن جائے، ٹھیک ہے، وہ تو فارسٹ گیا نا جنگل. جس طرح ہوتا جائے ٹھیک ہے، ایک روڈ ہماری پکی ہو رہی ہوتی ہے تو درمیان میں تھوڑے دنوں بعد وہ آ جاتے ہیں دوسرے، مطلب ہے کہ لائن بچھانے والے، پی ٹی سی ایل کی بچھانے والے، وہ دوبارہ اس روڈ کو اسی طرح پہلی کنڈیشن پہ لے آتے ہیں. اچھا یہ ہم لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ بھی عجیب سا ہے کہ جہاں کی کوئی خوبصورت جگہ ہم یہ کہتے ہیں نہیں وہاں پر تمام تر سہولیات موجود ہوں. یار اگر آپ نے سہولیات نہیں تو کراچی میں رہے، لاہور میں رہیں. آپ نے اگر ان جگہوں پر بھی جا کے سارا کچھ وہی کرنا ہے کہ آپ نے اس کو راولپنڈی، کراچی، اسلام آباد بنا دینا ہے، تو ہر چیز ہر جگہ ہم نے نا اپنا اس خاص مائنڈ سیٹ کے تحت اس کو تباہ کر اسی طرح ممکن ہوگا نا کہ ہم پہلے اپنی لینڈ کو صحیح تقسیم کریں. اس میں یہ ہوگا کہ سب سے اچھی بات جو ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ سوسائٹیز میں اتنا ایریا بچوں کے لیے، جس طرح ہم لوگ اگر آپ یو کے میں رہے ہوں، آپ باہر مطلب ڈیولپڈ کنٹریز میں رہیں، ان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے سیکٹر کے لیے پراپر گراؤنڈ ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے. اوپن ٹو اسکائی ایریا میں مطلب یہ ہے کہ ان کی بلڈنگز میں ہیں، یعنی مطلب اوپن سپیسز ہیں جہاں پہ. اس کے علاوہ ان کی ہر کمیونٹی کے لیے پارک ہے. صحیح. اب آپ کو اسلام آباد میں تو پارک ملیں گے، لیکن آپ کو ہری پور یا کسی اس سائڈ پہ جائیں وہاں پہ نہیں ملیں گے. ایکو ٹورزم کی بات آتی ہے، اگر ایکو ٹورزم پہ ہم پراپرلی ورک کر لیں تو ہمارے بچوں کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یعنی انہیں پلے گراؤنڈ بھی مل جائیں گے کھیلنے، سب سے مین چیز جو فزیکلی. اس کے علاوہ ان کو انوائرمنٹ کے ساتھ لگاؤ ہوگا، پریکٹیکلی وہ اپنے انوائرمنٹ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے. تو پھر اس پہ وہ فارسٹیشن خود خوشی سے کریں گے اور اس کو اس قدر کا پتہ چل جائے گا کہ فارسٹ کی ایونٹس بنائے جا سکتے ہیں فارسٹ کے لیے. آپ تینوں ماشاءاللہ یونیورسٹیز میں موجود ہیں. ہمیں یاد ہے پشاور یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے تو برتھ ڈے کے موقع پہ ہوتے ہیں نا، دوستوں کے گروپ ہوتے ہیں، 3 دوست ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، تو اپنی اپنی برتھ ڈے پر درخت لگا دیں. درخت لگا یونیورسٹیز کے اندر پتہ ہے، آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر لگائیں، باہر کہیں لگائیں، تو اپنی برتھ ڈے پر درخت لگائیں. اور وہ درخت ایسا ہوگا کہ آپ کو ساری زندگی بھولے گا نہیں. تو کم از کم اپنے لیے آکسیجن کا پراپر جو بندوبست ہے وہ تو آپ کو کرنا چاہیے. تو اگر یہ یونیورسٹیز کے اندر ہو، جیسے یونیورسٹی فاؤنڈیشن ڈے ہے تو یونیورسٹی یہ کرے جی کہ ہاں سارے بچے درخت لگائیں گے. اور اس درخت لگانے کے عمل کے ساتھ اگر ان کو تھوڑا سا کوئی بینیفٹ بھی دیا جائے کہ ہاں 5 نمبر ہوں گے ہاں درخت لگانے کے، تو وہ درخت بھی پلے گا، پھلے گا، پھولے گا، اور ساتھ ساتھ وہ بچے کا ذہن بھی ہے. یونیورسٹی آف ہری پور نے نا ایک سٹیپ لیا ہے. اچھا مطلب وہ اس طرح سٹیپ لیا ہے نا، ابھی ہماری جو لاسٹ کانفرنس میں تھی تو اس میں ہم نے جتنے بھی اسکول تھے، مین پرائیویٹ اسکول، گورنمنٹ اسکول، ان کے بچوں کو سے ہم نے پوسٹر پینٹنگ وغیرہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ بنائی ہے. اس کے علاوہ ہم مختلف چھوٹے چھوٹے ایونٹس ارینج کرتے ہیں صحیح، جن میں بچوں کو ہم لے کے، پچھلے دنوں ہم لوگوں نے کیے تھے ہری پور میں ایک پارک تھا جو مطلب بہت زیادہ کچرا وغیرہ، بچوں نے خوشی اس کی صفائی کی. اچھا یہ تو آپ ہمیں دیں، ہم اس کو چلائیں، نشر کریں ٹھیک ہے، کہ اتنا بڑا کام کیا بچوں نے، خوشی انہوں نے صاف کیا. ٹھیک ہے، اس طرح ابھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروگرامز ہم ایڈ کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو چیز ہمیں آگے یونیورسٹیز کا جو مطلب یہ ہے کہ پرابلم آ رہی ہے جو آنے والے وقتوں میں، جسے ہمیں ڈرایا بھی جاتا ہے کہ کریڈٹ مطلب فائنینس جو ہے ہماری بہت زیادہ اس سائٹ کے پہ بہت کم ہو چکی ہے یونیورسٹیز کے لیے. اگر گورنمنٹ سیکٹرز میں آپ جائیں نا تو ہماری جو اس سائٹ کے فنڈز ہیں نا
وہ اگر ہم پچھلے سالوں کے مقابلے میں دیکھیں تو بہت کم ہو چکی ہیں. صحیح. جو کہ مطلب یہ کہ ابھی ہمارے اپنی جو یونیورسٹی ہے حالانکہ اس اس میں وقت دنیا میں ابھی ماحولیات پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ماحول بہتر نہیں ہوگا تو نتیجے کے طور پر ساری دنیا تباہی کی طرف وہ پھیلے گی. اگر ہم بڑے بڑے ڈیزاسٹر جو آ رہے ہیں, دیکھیں برازیل کی آپ مثال لیں نا, برازیل نے جو 2000 کے بعد انہوں نے ایک کوشش کی, انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ایمیزون جنگل کتنا قیمتی ہے پہلے, صحیح, پھر انہوں نے اس کے مطابق کتنا بڑا لون لیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس لون کی ریٹرننگ کی انہیں اپنی مرضی. ہمارے پاس اتنے بڑے دنیا کے گلیشیئرز ہیں, ہمارے پاس اتنے زبردست قسم کا پوری دنیا کے بڑے جو واٹر ریزروائر ہیں, اور اگر یہ پاکستان کی تبدیلی کے ساتھ اگر یہ پگھلیں گے تو یہ پوری دنیا کے کلائمیٹ کے لیے, لیکن ہمیں پریزنٹ کرنا پڑے گا یہ. صحیح. اس کے لیے ہمیں پراپر پروجیکٹس لے کے آنے ہوں گے, اپنی یوتھ کو انوالو کرنا ہوگا, لینڈ ڈیمارکیشن کرنی پڑے گی اپنی لینڈ کو, اور پھر جا کے ہم جس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ یہ ہم نے کر دیے, تو اس سے ہمیں فنڈ بھی ملیں گے, اس سے ہمارے یوتھ بھی پریکٹیکلی انوالو ہوگی, ہاں, اور ایک پروڈکٹیو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی نا, جس کا آگے وقتوں میں اچھے اثرات بہت اچھا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر رشید احمد صاحب, ڈاکٹر فضا خان صاحب, مانور خان صاحبہ, ڈاکٹر افشین کاشفہ صاحبہ, آپ لوگ یہاں پروگرام میں تشریف لائے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے اتنی زبردست باتیں کی ہیں کہ جو ہمارے آڈینس ہیں انہوں نے سنی ہوں گی, تو ان کے اندر گفتگو برائے گفتگو نہیں ہوگی, ان کے اندر پریکٹیکل کا کوئی نہ کوئی جذبہ پیدا ہوا ہوگا. اور ڈاکٹر فضا نے کہا لوگ کم از کم صبح پراپر اچھی دھوپ لیں, کم از کم کوئی ایک آدھ درخت لگا لیں, کم از کم بچوں کو اچھی گفتگو کرنا سکھا دیں, تو یہ سب بہت بہترین چیزیں ہیں. تو بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. ناظرین, آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں ہم نصابی سرگرمیاں, ان کا کیا رجحان ہے, اور جو ان میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے. تو صرف یہ تعلیمی اداروں پر ہی سارا بوجھ نہ ڈالیں, کچھ تھوڑا بہت خود بھی کر لیا کریں, کیونکہ آپ کے بچے ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمیں اپنے پارک اور جو اپنے دیگر جو مقامات ہیں سیاحتی, ان تک اپنے بچوں کو لے کر جانا چاہیے. اسلام آباد میں تو یہ سہولت میسر ہے, باقی ملک کے کئی علاقوں میں میسر ہے, لیکن آپ اپنی بچوں کو تیار کریں کہ وہ ہائکنگ کیا کریں, اچھا ناشتہ کیا کریں, ہیلدی چیزیں کھائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا سوچیں بھی, کیونکہ اچھا سوچیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک اچھا پاکستان اور اچھا معاشرہ ڈیولپ ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.